آنتے متاثر ہے، یہاں تک کہ یہ بھی پتہ چلایا جا سکتا ہے نفس کے ذریعے کہ انسان کی جو اندر روح موجود ہے کہیں وہ تو نہیں ہار بیٹھی، جس کا مسکن دل ہے اور دل اور روح کے اندر کوئی فاصلہ نہیں، اکٹھے ہیں، یہ ہارنے سے بھی انسان کے اندر بہت ساری بیماری پیدا ہوتی ہیں. تو تب جا کے آپ ایک چیز نتیجہ اخذ کرتے ہیں، اور یہ ہم آپ کو سکھائیں گے اس سے انشاءاللہ جلد کہ کس طرح آپ پہلے سٹیپ پہ دوسرے سٹیپ پہ نبض چیک کریں گے، اس سٹیپ کے اوپر دماغ کی کیا روٹین ہوتی ہے. اور نبض کا تعلق ہے جذبات سے ہی. اس کی مثال آپ یہ لیں کہ ابو علی سینا کے پاس ایک مریض لایا گیا جو انتہائی لاغر تھا، بالکل کمزور، پیلا زرد، آنکھیں اس کی نکلی ہوئی، چہرہ اس کا بالکل ڈل سا یعنی کمزور ترین. لوگوں نے کہا جناب اسے چیک کیجیے، ہر جگہ سے لا علاج ہو گیا. آپ کی حکمت سے واقف تھے، آپ کی بات سنی ہے، لوگوں نے آپ کے بارے میں بتایا ہے، ہم آپ کے پاس آئے ہیں. انہوں نے نبض پہ ہاتھ رکھا، ہاتھ رکھتے ہی انہوں نے کہا اس کو تو کوئی بیماری نہیں، یہ تو کسی کا عاشق ہو گیا ہے، اس کا کوئی محبوب ہے تو اس سے اس کو ملوا دیں، بس صورت دیگر اس کو کوئی بیماری نہیں اور اس کو یہاں سے لے جائیں. اب دیکھیں یہ عشق ہو جانا یعنی محبت، میلان قلب، یہ بھی کیفیت ہے، ایک جذبہ ہے. تو اب دیکھیں اس سے کتنی بیماریاں نکلی ہیں. تو ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ کیفیات کا ہی عمل دخل ہے نبض کے اوپر، اور اس سے آگے ایک نتیجہ نکلتا ہے جس سے آپ نبض چیک کرتے ہیں اور مریضوں کو آپ علاج کر سکتے ہیں. یہاں تک کہ اس نبض کے ذریعے آپ انسان کے بارے میں بتا سکتے ہیں کہ وہ نیگیٹو سوچتا ہے یعنی برا سوچتا ہے اور شریر ہے، شیطان ہے. اور اسی نبض کے ذریعے انسان کے رحم دلی کا پتہ چلایا جا سکتا ہے. اسی نبض کے ذریعے انسان کا اگریسو ہونا، سادہ مزاج یعنی ایک نرم مزاج ہونا، اور یہاں تک کہ گھریلو ہونے کا بھی پتہ چلا سکتے ہیں. اس نبض کے ذریعے آپ انسان کے دماغ کے اندر سوچی گئی تدبیریں، بنائے گئے خیالات، ان کا بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے. اور یہی نہیں بلکہ آپ بخوبی اس بات کا بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس انسان کے اندر سب سے زیادہ کیا کوالٹی اچھی موجود ہے، یعنی اس کا کم اور زیادہ جذبات کا بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے. اور ان سارے چیزوں کو دیکھنے کے بعد ایک بہترین چیز سامنے آتی ہے جو آپ کے سامنے انسان سامنے آ جاتا ہے. آپ اس کی کوالٹیاں اچھی ہیں جو بتا سکتے ہیں، جو غلط ہے اس سے آپ روک سکتے ہیں، اس کو آپ سمجھا سکتے ہیں، اس کو سکون کا رہنے کا سکھا سکتے ہیں، بیماری سے بچنے کا سکھا سکتے ہیں. لیکن المیہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو نبض کو پڑھا جا سکے، پڑھنے کے بعد اسے آپ جو نتیجہ نکالیں گے اس کو آگے بتایا جا سکے. بہت سارے ایسے حکیم بھی ہیں جو نبض جانتے ہیں لیکن وہ بالکل گھننے سے ہو کے بیٹھے رہتے ہیں، بات کرتے نہیں ہیں، جیسے کہ وہ بہت بڑے آگے ہیں، جیسے کہ ہر چیز ان کی اپنی بنائی ہوئی ہے. علم ہے، علم اللہ کا ہے جو انسانیت کے لیے ہے، اس کو آگے تک پہنچائیے، لوگ اسے سمجھے. ایک حکیم کو چاہیے کہ نبض کے اوپر جو چیز سمجھی ہے تھوڑی بہت، ساری تو کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا. یہ تو معجزہ ہے جو لقمان حکیم کے پاس تھا. ہمارے پاس تھوڑا سا جو ضرورت کا ہے وہ کوئی تھوڑا سا آپ کے پاس ہے، کوئی ہمارے پاس ہے، تو اس کو ملا کے لوگوں کو خدمت کے لیے اسے وقف کر دینا چاہیے. تو مزید نبض کے اوپر ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ.